الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی 88 نمبر آیت ہے اور آگے 91 نمبر آیت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 3 مختلف گروہوں کو بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے احکام بھی ذکر فرمائے ہیں۔ چنانچہ پہلے فرقے کا بیان ہے فما لکم فی المنافقین سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے فما لکم فی المنافقین، پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں فئتین تم 2 گروہ ہو گئے، کہ ایک گروہ ان کو اب بھی مسلمان کہتا ہے، واللہ ارکسہم، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کے علانیہ کفر کی طرف الٹا پھیر دیا، بما کسبوا، بسبب ان کے اعمال کے۔ وہ بد عمل ارتداداً دارالاسلام کو باوجود قدرت کے چھوڑ دینا ہے، جو کہ اس وقت مثل ترک اقرار الاسلام کے علامت کفر کی تھی، اور واقع میں تو وہ پہلے بھی مسلمان نہ ہوئے تھے، اس وجہ سے ان کو منافق کہا، کیونکہ پہلے جو ہے وہ مسلمان ہونے کے لیے شرط یہ تھا کہ وہ دارالاسلام کے اندر ہی رہے، دارالاسلام سے وہ باہر کسی اور دارالکفر کی طرف منتقل نہ ہو، اور جو شخص دارالاسلام میں رہنے کے بجائے وہاں سے نقل مکانی کر لیتا، دارالکفر کی طرف چلا جاتا، تو وہ اگرچہ زبان سے اسلام کا اقرار بھی کر رہا ہوتا، تب بھی جو ہے اس کو کافر ہی سمجھا جاتا اور منافق اس کو کہا جاتا۔ اس لیے حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ ان کو الٹا پھرا دیا ہے بسبب ان کے اعمال کے۔ اتریدون ان تہدوا، کیا تم چاہتے ہو، اتریدون، کیا تم لوگ، اے وہ گروہ جو اس ترک دارالاسلام کی علامت کفر ہونا معلوم نہیں، اس کا ارادہ رکھتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو، ان تہدوا، کہ ایسے لوگوں کو ہدایت کرو، من اضل اللہ، جن کو اللہ تعالیٰ نے گمراہی میں ڈال رکھا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہی میں ڈال دیں، فلن تجد له سبیلا، اس کے مومن ہونے کے لیے کوئی راستہ نہیں پاؤ گے۔ ودوا لو تکفرون، ودوا لو تکفرون، وہ تمنا میں ہے، ودوا، وہ تمنا میں ہے، لو تکفرون، کہ جیسے وہ کافر ہیں، فتکونون سوا، کما ودوا لو تکفرون، وہ تمنا میں ہے کہ تم بھی خدا کے نہ کرے کافر بن جاؤ، کما کفروا، جیسے وہ کافر ہیں، فتکونون سواء، جس میں تم اور وہ سب ایک طرح ہو جاؤ، فلا تتخذوا منہم اولیاء، سو ان کی جب یہ حالت ہو تو ان میں سے کسی کو دوست مت بناؤ، حتی یہاجروا فی سبیل اللہ،
کیونکہ دوستی کے جواز کے لیے اسلام شرط ہے جب تک کہ وہ اللہ کے راستے میں تکمیل اسلام کے لیے ہجرت نہ کرے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر وہ اسلام سے اعراض کریں اور کافر ہی رہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو ان کو پکڑو اور قتل کرو، حیث وجدتموہم، جس جگہ ان کو پاؤ۔ یہ پکڑنا یا تو قتل کے لیے ہے یا غلام بنانے کے لیے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ مددگار بناؤ، یعنی کسی حالت میں بھی ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ سے دوسرے فرقے کو بیان فرما رہے ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، مگر ان کفار میں جو لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ تمہارے ساتھ مصالحت سے رہنا چاہتے ہیں۔ تو اس کے دو ہی طریقے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ، مگر کفار میں جو لوگ ایسے ہیں، یصلون، جو ملاپ رکھتے ہیں، رہنا چاہتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، ایک قوم سے، بینکم، کہ تم میں، وبینہم، اور ان میں، میثاق، عہد ہے، او جاؤکم حسرت صدورہم، یا آئے تمہارے پاس کہ تنگ ہو گئے ہیں ان کے دل ان کے، ان یقاتلوکم، تمہاری لڑائی سے، او یقاتلوا قومہم، اور اپنی قوم کی لڑائی سے بھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ، تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط اور دلیر کر دیتا۔ فَلَقَاتَلُوكُمْ، پھر وہ تم سے لڑنے لگتے، مگر اللہ تعالیٰ نے تم کو ان کی پریشانی سے بچا لیا۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پھر اگر صلح کر کے وہ تم سے کنارہ کش رہیں، یعنی تم سے نہ لڑیں۔ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے کنارہ کش رہیں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، اور تم سے نہ لڑیں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم سے معاملہ سلامت روی کا رکھیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ تعالیٰ نے تم کو ان پر قتل یا قید وغیرہ کی کوئی راہ نہیں دی، یعنی اجازت نہیں دی۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، یہ تیسرے فرقے کا بیان ہے۔ سَتَجِدُونَ آخَرِينَ، بعض ایسے بھی تم کو ضرور ملیں گے، یریدون ان یأمنوکم، کہ برائے دھوکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں، یریدون ان یأمنوکم، برائے دھوکہ وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی بے خطر ہو کر رہیں، اور ساتھ ہی اس کے کُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ، جب کبھی ان کو صریح مخالفین کی طرف، شرارت و فساد کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے، اُرْكِسُوا فِيهَا، تو وہ فوراً اس شرارت میں جا گرتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں اور دھوکہ کی صلح توڑ دیتے ہیں۔ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو یہ لوگ اگر صلح توڑ دیں اور تم سے، یعنی تمہاری لڑائی سے کنارہ کش نہ ہوں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ تم سے سلامت روی رکھیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھوں کو تمہارے مقابلے سے روکیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ، تو تم بھی ان کو پکڑو اور قتل کرو، حیث ثقفتموہم، جہاں کہیں ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے
تم کو ان پر صاف حجت دی ہے۔ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ان پر ہم نے تم کو دی ہے سلطانًا مبینہ، صاف حجت جس سے ان کا قتل کرنا ظاہر ہے، اور وہ حجت ان کا نقض عہد ہے۔ یہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں 3 فرقوں کا ذکر فرمایا ہے، اور جن کے متعلق 2 حکم بھی ذکر فرمائے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض مشرکین مکہ سے مدینہ طیبہ آئے اور ظاہر ہی کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر وہ مرتد ہو گئے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسباب تجارت کا بہانہ کر کے پھر مکہ چلے گئے اور واپس نہ آئے۔ ان کے بارے میں مسلمانوں کی رائے مختلف ہوئی، بعض نے کہا کہ یہ کافر ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ مومن ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا کافر ہونا بالکل اس آیت نمبر 88 کے اندر ذکر فرما دیا کہ یہ کافر ہیں اور ان کا قتل کیا جائے، ان کا حکم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کر دیا۔ حضرت حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کا منافق کہنا اس اعتبار سے ہے کہ جب انہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تو یہ منافق ہو گئے تھے، دل سے ایمان نہیں لائے تھے، اور منافق کو قتل کرنا تو جائز نہیں تھا، لیکن جب تک یہ اپنا کفر چھپاتے رہے، اور جب انہوں نے اپنا ارتداد ظاہر کر دیا یعنی مرتد ہو گئے، جا کے دوبارہ مکۃ المکرمہ مشرکین کے ساتھ جا ملے، تو جنہوں نے ان کو مسلمان کہا تو انہوں نے صرف حسن ظن کی وجہ سے کہا، اور ان کے دلائل ارتداد میں کچھ تعویل کر لی ہوگی، اور اس کی تعویل کی بنیادی رائے یہ ہے کہ جس کی تائید دلیل شرعی سے نہ ہو، اس لیے وہ معتبر ان کی تعویل نہیں رکھی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو منافق اور مرتد ہی کہا اور ان کے قتل کا حکم دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ سراقہ ابن مالک مدلجی نے واقعہ بدر اور واقعہ احد کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکمیل صلح کے لیے ان کے پاس بھیج دیا، اور صلح کا مضمون یہ تھا کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے شریک ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا۔ اور ایک اور روایت موجود ہے جو کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آیت ستجدون آخرین، یہ آیت نمبر 91، اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس میں جن لوگوں کا ذکر ہے ان سے مراد قبیلہ اسد اور قبیلہ غطفان ہیں۔ یہ مدینہ طیبہ میں آئے اور ظاہراً اسلام کا دعویٰ کرتے رہے، اور اپنی قوم سے کہا کہ ہم تو بندر اور عقرب پر ایمان لائے ہیں، اور مسلمانوں سے کہتے کہ ہم تمہارے دین پر ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ بھی چونکہ مرتد تھے، ان کا مسلمان نہ ہونا بھی ثابت ہو گیا تھا، اس لیے ان کا حکم بھی عام کفار کی طرح ہی ہے۔ تو مصالحت کی حالت میں ان سے قتال کے نہ کرنے کا حکم ہے، اور مصالحت نہ ہونے کی صورت میں ان کے ساتھ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ ہجرت کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے حتیٰ یہاجروا فی سبیل اللہ۔ ابتدائے اسلام میں دارالکفر سے
دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ کرنے سے منع کیا تھا جو کہ دارالکفر کے اندر ہی رہے تھے۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اور مسلمان کا کام نہیں ہے أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا کہ قتل کرے مسلمان کو إِلَّا خَطَأً مگر کسی غلطی سے، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا اور جو قتل کرے اور جو شخص قتل کر دے مؤمناً کسی مسلمان کو خطأً غلطی سے، فتحریر تو اس پر شرعاً ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو اس پر ایک مسلمان غلام یا لونڈی کا آزاد کرنا واجب ہے، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور خون بہا بھی واجب ہے جو اس مقتول کے خاندان کے حوالے کیا جائے گا، الا ان یصدقوا مگر یہ کہ وہ لوگ اس خون بہا کو معاف کر دیں، فإن کان من قوم عدو لکم پھر اگر مقتول ایسا تھا ایسی قوم میں سے کہ وہ تمہارے دشمن ہے، وہو مؤمن اور وہ خود مسلمان تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو اس صورت میں آزاد کرنا ہوگا رقبۃ مؤمنہ ایک گردن مسلمان کی، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر وہ ایسی قوم میں سے تھا کہ تم میں اور ان کے درمیان عہد تھا، فدیۃ مسلمۃ الی اہلہ تو خون بہا بھی واجب ہے جو اس مقتول کے خاندان والوں کے حوالے کر دی جائے گی، وتحریر رقبۃ مؤمنہ اور ایک غلام یا لونڈی مسلمان کا آزاد کرنا بھی پڑے گا، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین پھر جس کو میسر نہ ہو تو روزے رکھے 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ توبہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما اور اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے، ومن یقتل مؤمنا متعمدا اور جو کوئی شخص قتل کر دے کسی مسلمان کو قصداً فجزاؤہ جہنم تو اس کی سزا دوزخ ہے، خالداً فیہا ہمیشہ اس میں پڑا رہے گا، وغضب اللہ علیہ اور اللہ کا غضب ہوا اس پر، ولعنہ اور اس کی لعنت ہوئی اس پر، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے واسطے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتداءً قتل کی کل 8 صورتیں بیان کی ہیں، کیونکہ جس کو قتل کیا گیا ہے یا وہ مومن ہوگا یا ذمی ہوگا، ذمی کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامی ریاست کے اندر اس کے حقوق کو مانتے ہوئے رہنے کو ترجیح دے اس کو ذمی کہا جاتا ہے، جو مسلمان اسلامی ریاست کا باشندہ ہو، وہ ٹیکس دے کر وہاں پہ رہنے لگے تو اس کی جان و مال عزت و آبرو محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو جو قتل کیا گیا ہے وہ یا تو مومن ہوگا یا ذمی ہوگا اور یا مصالح ہوگا، یعنی جس کے ساتھ باقاعدہ صلح کی گئی ہوگی، اور یا مستامن ہوگا یعنی جو امن لے کر دارالاسلام اسلامی ریاست کے اندر داخل ہوا ہوگا، اور یا جو ہے وہ حربی ہوگا یعنی جو مسلمانوں کے مقابلے میں آ کر لڑ رہے ہوں، اور پھر قتل جو ہے وہ اس کی بھی 2 ہی صورتیں ہیں، یا قصداً جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا ہوگا اور یا غلطی سے جو ہے نا وہ قتل ہو گیا ہوگا۔ تو اس طریقے سے کل صورتیں قتل کی 8 بنتی ہیں۔ نمبر 1 کہ مسلمان ہو اور اس کو کسی نے قصداً جو ہے قتل کر دیا ہو۔ نمبر 2 مسلمان ہو لیکن غلطی سے جو ہے وہ کسی کے ہاتھ پر وہ قتل ہو گیا ہو۔ نمبر 3 اسلامی ریاست کا غیر مسلم ذمی شہری ہو اور وہ قصداً جو ہے کسی نے قتل کر دیا ہو۔
نمبر 4 اسلامی ریاست کا غیر مسلم باشندہ ذمی ہو اور غلطی سے کسی نے قتل کر دیا ہو۔ نمبر 5 مصالح، جس نے کوئی صلح کر دی ہو اس کو قصداً قتل کر دیا گیا ہو۔ نمبر 6 مصالح کو غلطی سے قتل کر دیا گیا ہو۔ نمبر 7 حربی، جو کہ مسلمان کے مقابلے میں لڑ رہا ہے، اس کو قصداً قتل کر دیا گیا ہو دارالحرب کے باشندے کو۔ اور نمبر 8 یا اس کو غلطی سے قتل کر دیا گیا ہو۔ ان میں سے بعض صورتوں کا حکم تو معلوم ہو چکا ہے اور بعض کا جو ہے وہ ابھی آ رہا ہے اور بعض کا حدیث کے اندر موجود ہے۔ پہلی صورت کا دنیاوی حکم کہ مسلمان کو کسی نے قصداً جو ہے قتل کر دیا ہو، اس کا دنیاوی حکم وجوب قصاص ہے، قاتل سے وجوباً قصاص لیا جائے گا، اس کو بھی مقتول کے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا۔ اور یہ سورہ بقرہ کے اندر حق تعالی شانہ نے ذکر کر دیا تھا، ہم نے وہاں بیان کر لیا تھا۔ اور اس کا اخروی حکم اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر پڑا رہے گا، اللہ کا غضب بھی اس کے اوپر نازل ہوتا رہے گا اور اللہ کی لعنت بھی، اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ اور دوسری صورت کا حق تعالی شانہ نے خود ذکر فرمایا ہے کہ مسلمان کو خطاً غلطی سے کسی نے قتل کر دیا ہو تو اس کا حکم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ اور تیسری قسم کا کہ اسلامی ریاست کے غیر مسلم باشندے جو کہ ذمی کہلاتا ہے، اس کو قصداً قتل کر دیا ہو، اس کے بارے میں ایک حدیث دارقطنی نامی کتاب کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ